دیکھیں نا الٹیمیٹلی تو آپ فیصلہ نہیں کر رہے نا, آپ تو ہر ایشو کورٹ پہ جا رہے ہیں, سپریم کورٹ. ہاں دیکھیں نا, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی مقننہ علیحدہ ہے, ایگزیکٹو علیحدہ ہے, جوڈیشل سارا ہے, ٹرائرکی آف پاور ہوتی تھی, ایگزیکٹو لیجسلیٹر جوڈیشری, یہ تو اب آپ نے تو اپنا رول ایبڈیکیٹ کر دیا نا. اب ہر ایشو آپ کہتے ہیں کورٹ فیصلہ کرے, اوتھ لینی ہے چیف منسٹر کی, کورٹ فیصلہ کر رہی ہے, وہ الیکشن کب ہونے ہیں کورٹ فیصلہ کرے, وہ فلانے نے رہنا ہے فلانے نے جانا ہے کورٹ فیصلہ کرے, تو پھر ہم کس لیے بیٹھے ہیں صرف. پھر مطلب کہ پھر دیکھیں نا, اگر آپ خود اپنا رول ایبڈیکیٹ کریں گے, جو ایک رول ہے, ہم کہتے ہیں سیولین سپریمیسی, اس کی بنیاد کیا ہے؟ پارلیمنٹ کی بالادستی, سپریمیسی آف پارلیمنٹ, بہت بڑی بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کی, الیکٹڈ ریپرزینٹ. تو آپ تو سارے ایشوز ادھر ہینڈ اوور کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, بلکہ بڑے آرام سے. تو مطلب کل کو اگر وہی حالات بن جاتے, اس سے بدتر ہو چکے ہیں خیر حالات آپ کہہ رہے ہیں, اور نظر بھی آ رہا ہے, سو وہ اگر اس طرح کے حالات میں اس طرح کے جو سٹیپس لینے پڑ گئے تھے 93 میں, اگر وہ لینے پڑ جائیں تو پھر وہ بھی کورٹ ہی فیصلہ کر دے گی. آئی ہوپ وی ول بی لکی کہ وہی حالات, وہی نتیجہ ہو جائے, کوئی بڑا ڈیزاسٹر نہ ہو جائے, کیونکہ یہ جو سچویشن جا رہی ہے, اس سے سب سے بڑی بات ہے دا کریڈیبلٹی آف دا پولیٹیکل پروسیس, دا کریڈیبلٹی آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ, اور میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ کریڈیبلٹی آف دا ڈیموکریٹک سسٹم, یہ ایٹ سٹیک ہے. That's what I'm saying. یہ ایٹ سٹیک یہ نہیں کہ آپ کی کرسی یا میری نوکری یا اس کا فلانا. It's not about ملازمت anymore. It's a bigger stake. Why are all these people, people whosoever comes into Pakistan and they want to deal with Pakistan, they're comfortable dealing with Pindiwalas or the chief of army staff, whosoever is the chief of army staff, اس کے ساتھ بیٹھ کے اتنے comfortable کیوں ہوتے ہیں when it comes to serious business. میں نے یہ پوچھا تھا کسی ایک ویسٹرن کنٹری کے بڑے امپورٹنٹ ہے, اچھا, میں کہتا ہوں ان سے زیادہ مزہ آتا ہے, ان کے ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہوتی ہے, ایک چین آف کمانڈ ہے, اور واٹ دیٹ مین سیز نمبر 1 اٹ گوز. پھر کوئی اوز اناز نہیں ہوتے کہ ہم کوئی ifs and buts نہیں ہوگا کہ وہ دیکھیں گے, سوچیں گے, بات کریں گے, ٹھک 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 وہیں فیصلے ہو جاتے ہیں, اور وہ فیصلے پھر منوا بھی لیتے ہیں. تو کہتے ہیں ادھر آپ کے ہوتا ہے پہلے وہ ہاتھ ملو, پھر کوئی اپنی ذات کی بات کریں, یا پرسنل انٹرسٹ کی بات ہو جاتی ہے. کچھ ہمارے اور بھی لارجر ایشوز میں آ جاتے ہیں, وی ہیو ناٹ جسٹ دا نیشنل انٹرسٹ, کچھ سیاسی انٹرسٹ آ جاتے ہیں, کبھی ذاتی انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے, اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں انفارچونیٹلی. تو ہم اپنا رول ادا کر. دیکھیں نا, اگر آپ میں یو آر دا باس اینڈ دا باس از دا سویلین چیف ایگزیکٹو, تو وہ تو پھر اسٹریٹ بات کرے, لیڈیز اینڈ جینٹلمین دس از دا ریڈ لائن. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ سے ڈیل کرنا بڑا آسان ہے. ویسٹ بیسکلی اسٹریٹ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں امریکنز دیکھ لیں, یورپین دیکھ لیں, ان سے آپ جھوٹ نہ بولیں, ان سے ایگزیجریٹ نہ کریں, اور یہ نہ کہیں انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا, اور اوور پرومس نہ کریں. انہیں کہہ دیں لک ہیئر, دیز آر دا ایریاز وی ایگری بٹ دیز آر دا ایریاز وی کی ناٹ. یہ ریڈ لائنز ہیں ہمارے. ہم جب اوور کمٹ کرتے ہیں, اوور اسمارٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ہم چلاکیاں کرتے ہیں کہ ہم کو یہ کر دیں گے, تو وہ پھر that doesn't work because sub everybody they know each and everything. ان کے پاس اچھی انٹیل ہوتی ہے, اور سسٹم کو جانتے ہیں, وہ آپ کا بھی جانتے ہیں انجر پنجر کیا ہے, تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں. اور ویسے بھی آئی تھنک ان ڈیموکریسی اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز یہ you can't be clever by half. اس قسم کی چلاکیاں نہ کریں. آئی تھنک آر ہینڈلنگ ود دیز کنٹریز, اس میں بھی ایک کلچرل پرابلم ہے, کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں ہمیشہ, سچ بات تو نہیں کرتے نا, سیدھی گل نہیں کرتے. ہاں سیدھی گل نہیں ہونی, وہ ادھر سے جانا ہے. تو وہی چیز ہم فارمولا وی ٹرائی ٹو ریپلیکیٹ ان فارن پالیسی, دیٹ ڈزنٹ ورک. اچھا شاہ جی, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلور آف دا ہاؤس میں نے آپ کو سنا ریسنٹلی, آپ کہتے ہیں جی کہ الیکشن جو ہے وہ کرا دینے چاہیے. ڈو یو تھنک الیکشن ساری چیزوں کا حل ہے؟ میں اپنی اوپینین دے دینا, آئی ایم سوری آئی شوڈ ناٹ بی گیونگ مائی اوپینین, بٹ دین اگین بڑا انفارمل انٹریکشن ہے. آئی پرسنلی تھنک کہ الیکشنز جو ہیں ٹھیک ہے ضرور کرائیں اور ہونے بھی چاہیے, لیکن الیکشن سب چیزوں کا حل اس وقت اس سچویشن میں مجھے نہیں نظر آتا. واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ایک چیز تو سب اگری ہے نا, کہ جو اسٹیٹس کو چل رہا ہے اٹس ناٹ ورکنگ, اٹ از ناٹ ٹینیبل. نمبر 1. نمبر 2 ہے اسمبلی ڈیزالوز ہوئی ہیں, آپ کہتے ہیں ہم آئین کی پاسداری کریں گے,
ایک زمانہ تھا ہم خود ڈیمانڈ کر رہے تھے ارلی الیکشن، آپ کو یاد ہے، مڈ ٹرم الیکشن، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے رولز آف دا گیم سیٹ کریں اور فالو دا کانسٹیٹیوشن. اب عجیب بات ہے کہ اسی ہفتے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سابق پولیس آفیسر جانے سے پہلے وہ ایڈوائس سکھا رہا ہے کہ جی آپ آئین کو فالو کریں. سابق ہیڈ آف انٹیلیجنس، سابق ہیڈ آف نیب، سابق ہیڈ آف پولیس، وہ مشورہ دے رہا ہے سیاسی قیادت کو کہ فالو دا کانسٹیٹیوشن. اور آئی ایم ایف کی چیف آپ کو مشورہ دے رہی ہے کہ آپ امیروں کو پر ٹیکس لگائیں اور غریبوں کو ٹیکس ریلیف دیں. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے رانا صاحب؟ یہ ہم خود نہیں کر سکتے کہ ہمیں مغرب سے یہ سمجھائے یا ہمارے اپنے ملک سے سمجھائے. اگر آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو آپ بتا دیں آپشن کیا ہے، وہ بھی بیٹھ کے کریں. یہ جو ہمارے ذہن میں آ گیا نا زیرو سم گیم، یہ ہم نے پہلے بھی ٹرائی کر چکے ہیں کہ ایلیمنیٹ بھٹو. بھٹوازم اسٹیڈ آن. دا مومنٹ جنرل ضیاء ڈائیڈ الیکشن میں وہ جیت گئے. یہ میاں صاحب کو وائپ آؤٹ کریں، آپ نہیں کر سکے. پولیٹیکل فورس جو ہے جس کے روٹس لوگوں میں ہیں اس کو عوام ہی رد کر سکتی ہے، عوام ہی ریجیکٹ کر سکتی ہے. انڈیا میں کیا ہوا ہے، سب سے پرانی سیاسی جماعت تھی ایشیا کی، اس کا نام ہے انڈین نیشنل کانگریس. اور اس میں وہ ڈائنیسٹی جس نے 4 پرائم منسٹرز پیدا کیے ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، تو کیا کیا مطلب ہے سارے چیز، اور یہ راجیو ویرا اور ان کی ساری فیملی اور کنگ میکر. وہ اٹس ریڈیوس ٹو بی اے اسمال فورس. پولیٹیکلی ہوا ہے نا. انہوں نے کوئی نیب تو نہیں استعمال کیا، انہوں نے کوئی آرڈیننس تو نہیں دیا، یا انہوں نے کوئی ایبڈو تو نہیں کیا نا. تو آپ اس پروسیس میں جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز رکوا کے ہم کسی کو ایلیمنیٹ کر سکیں گے پولیٹیکلی، ایک سیاسی قوت کو، وہ آپ نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے اور ناممکن ہے وہ. تو اس کے نتائج پھر تو میرے خیال میں وی آر بیک ٹو دا ڈیز آف جنرل ضیاء الحق. وہ بڑی اچھی بات کرتے تھے اور کھل کے کہتے تھے کہ نہیں، الیکشن اس وقت کروائیں گے جب مثبت نتائج آئیں گے. اور انہوں نے مثبت نتائج کا انتظار کیا 7 سال 85 میں، اور وہ بھی ان کو مثبت نتائج اس لیے آئے کہ پیپلز پارٹی نے بوائیکاٹ کیا. اور بعد میں مجھے بے نظیر بھٹو نے کہا تھا یہ میری زندگی کا سب سے غلط سیاسی فیصلہ ہے، اور یہ بھی میرے انکلز نے کروایا ہے. میں نے وہ جو 85 کا بوائیکاٹ تھا، میں ایز اے جرنلسٹ، جیسے آپ ہیں، میں سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اچھی تو کیا خیال، میں کہا یہ بوائیکاٹ نہ کریں، یو ول پلے انٹو دیئر ہینڈز. پھر فیلڈ کھل جائے گی، ویکیوم ہو جائے گا. اور ویکیوم کبھی نہیں رہتا، وہ فل ہو جاتا ہے، نہ سیاسی نہ غیر سیاسی. یہی بتایا تھا عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ جو اپنی جو فیلڈ چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ نیشنل اسمبلی کو باہر نکل رہے ہیں اور یہاں سے جا رہے ہیں آپ، اس کو مت خالی چھوڑیں، اس فیلڈ کو اسمبلی کے اندر رہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ رہ کے یو کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی کی انہوں نے، لیکن اتنا بڑی فورس تھی ان کے پاس. خان صاحب سن دے ہی نہیں. مطلب ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پاس 150 لوگ ہوں، دیٹس اے پاورفل فورس، ویری پاورفل. پھر انہوں نے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے استعفے واپس لیے. ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ شاہ جی، ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس ٹائمنگ میں اگر آپ نہ کریں، ٹائم پہ اگر کوئی بات نہ کی جائے اور پھر اس 10 مہینے بعد کی جائے تو کی فرق پڑتا ہے. مجھے خان ولی خان صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. میں ان کا انٹرویو کرنے گیا ایز اے جرنلسٹ مسلم اخبار کا، اور ان کی میری سوچ ایک ہی تھی افغانستان کے ایشو پر. وہ بھی خلاف تھے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس سے نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب بے وقوف آدمی اور عقل مند آدمی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، بات ایک ہی کرتا ہے، فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. تو کوشچن ہے کہ ہم اگر بر وقت صحیح فیصلہ نہ کر سکے اور پھر بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو، وہ تو فارسی مثال بھی ہے نا کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے، وہ پھر مکہ اپنے آپ کو مار دینا چاہیے کہ جی وہ میں بھول گیا اس لڑائی میں، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. صحیح بات. So you have to do that. ڈو یو تھنک کہ ابھی یہ جو اسمبلیز ڈیزالو کی عمران خان نے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کیسے اوپوننٹس جو ہیں وہ ایج لے سکتے ہیں، دیٹ واز آلسو اے رانگ موو؟ میرے خیال میں دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہوا. ایک تو چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، آپ کو نکالا گیا ہے سسٹم، لیکن اس سسٹم میں 2 بڑی بہت اہم صوبوں کی اسمبلیاں آپ کے جیب میں ہیں، دے آر ان یور پاکٹ، اور وہ اس میں کوئی ان کو ہلانے کی کوشش کی گئی ہے، نہیں ہلے ابھی تک. آپ نے وہ ان کو
प्लेट में दे दी। जिसे कहते हैं ना क्रिकेट में कहते हैं डॉली कैच होता है ना, हाँ, जो dolly बड़े आराम से वो स्लिप में आप करते हैं और हाथों में आता है और बड़ा मजा आता है वो कैच करने का। तो वो आपने वो सो यू हैंडेड इट टू योर ओपोनेंट्स, और आपने 2 बड़े सूबे जिसमें आपका लेवरेज था और पता नहीं किस मफरूजे पर के ये होगा, तो अब वो तो टोटली आपके हाथ से निकल गया ना सारा कुछ। तो लोग, आप इलेक्शन क्यों लड़ते हैं कि आप पावर में आए और हम इलेक्शन जीत के फिर उसी जगह बैठेंगे। तो वो आपने मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मशवरा किसने दिया और कैसे दिया। हैं 2-4 लोग उनके इर्द गिर्द हैं, हाँ। वो इस किस्म के मशवरे देते रहते हैं। हाँ। वो ये भी मशवरे देते रहे कि पिंडी से हेड ऑन जाएं, फिर उसके बाद जनाब उसको अनडू करने की कोशिश करते हैं, अमेरिका से हेड ऑन जाएं, फिर उसके बाद अनडू करने की कोशिश करते हैं, असेंबली में मत जाएं, फिर उसके बाद जाने की कोशिश लीडरशिप इज करते हैं। ऑल अबाउट जजमेंट ऑफ पीपल एंड जजमेंट अबाउट सिचुएशंस। कि इसमें कोई ब्रिलियंस नहीं, कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है आपको। सही बात। उसमें होता है कि हालात का अंदाजा क्या है एग्जैक्टली। और उसमें क्या फैसला आप कर सकते हैं।